إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 جمادی الاول 1443 ہجری مطابق 31 دسمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات اس عیسوی سال کے خاتمے پر، اختتام پر، اور عیسوی سال کے نیا سال جو 2022 آنے والا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر، اللہ کے دیے ہوئے پسندیدہ دین اسلام پر قائم و دائم رہنے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، اسلام یہ صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے. اسلام یہ صرف خاص کسی کمیونٹی یا کسی قوم کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام ساری دنیا کا دین ہے. اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اسلام دین کو پسند فرمایا ہے، اور یہ اسلام اللہ کا سب سے پہلا اس دنیا کے اندر بھیجا ہوا، آسمان سے اترا ہوا دین ہے. حضرت آدم پہلے انسان ہیں، وہ اس دنیا میں آئے تو یہ اسلام لے کر کے آئے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. شیطان نے دماغوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے فاؤنڈر ہیں، اس دین کے مؤسس ہیں، اس دین کے بانی ہیں، اس دین کی بیس اور بنیاد رکھنے والے ہیں. نہ، نبی کائنات تو اس دین کی آخری اینٹ ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں. اللہ کے حبیب نے تو اس دین اسلام کی آخری اینٹ آ کر کے اس دین اسلام کی دیوار کو مکمل کیا ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، پوری دنیا نبی کی امت ہے، وہ یہودی ہوں کہ نصرانی ہوں کہ مسلم ہوں کہ غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہوں، یہود ہوں کہ نصارہ ہوں، سب اللہ کے نبی کی امت ہیں. جن ہوں کہ انسان ہوں، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو اے لوگوں، تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے. اور اللہ فرماتا ہے: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بحیثیت دین میں نے اسلام کو پسند کیا ہے. میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ، کوئی اور مذہب
اگر کوئی شخص اختیار کرے گا تو وہ دین، وہ مذہب، وہ راستہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور آخرت میں مرنے کے بعد وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ پوری کائنات کا دین ہے۔ یہ اسلام صرف چند ملکوں کا نہیں ہے، چند لوگوں کا نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ اسلام ساری کائنات کے لیے آیا ہے، اور ساری کائنات کے لیے ہمارے نبی رسول ہیں۔ صرف ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے خاص، یہ یہودیوں کے بھی نبی ہیں، یہ نصرانیوں کے بھی نبی ہیں، یہ بدھسٹ کے بھی نبی ہیں، زردشتیوں کے بھی نبی ہیں، آگ اور سورج اور کنکر پتھر کے پجاریوں کے بھی نبی ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے بھی نبی ہیں، بے کلمہ والوں کے بھی نبی ہیں۔ ہمارے نبی یا ایھا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے تو آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کو ساری کائنات کے لیے، پیڑ پودے، درخت، جانور، انسان، امیر غریب، فقیر، مسلم غیر مسلم، یہود نصارہ، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت ہیں۔ جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں میرے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کسی کا ہاتھوں کا لکھا ہوا یا انسان کا بنایا ہوا دین نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دربار میں جانا پڑے گا۔ جس طرح اللہ کے نبی نے قرآن کو اپنے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں تابعین کو سمجھایا، اسی طرح اسلام کو ہم کو سمجھنا ہے۔ یہ قرآن اپنے منمانی سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے، صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، رب نے سرٹیفکیٹ صحابہ کو عطا کی کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اگر کائنات کے لوگ، اگر دنیا کے لوگ اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، تب وہ سیدھے راستے پہ ہوں گے، تب وہ صراط مستقیم پہ ہوں گے۔ اپنے منمانی قرآن کی تفسیر کرنا، اپنے منمانی قرآن کے ترجمے پڑھ کر کے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنا، اپنی مرضی سے قرآن کی اور حدیث کے یہ اسلام کے ہاں غیر مقبول ہے۔ یہ منہج نہ اسلام کا نہیں ہے، نہ دین، یہ اسلام کا منہج نہیں ہے۔ الغرض آج آپ کو پتہ ہے میرا موضوع آخری سال اور آنے والے سال کی مناسبت سے ہے۔ عنقریب اسی بنیاد کی روشنی میں، اسلام کی اسی بنیاد کی روشنی میں، کیونکہ اسلام یہ سب کے لیے، کوئی یہ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے یہ تو مسلمانوں کا دین ہے، یہ تو مسلمانوں کا دین ہے، جو ہم نہیں مسلمان ہوتے، ہم نہیں۔ ارے بھائی، مسلمانوں کا دین اگر غلط ہے تو اسے ثابت کرو۔ تم نے جو دین بنایا ہے باپ داداؤں کا، تمہارے باپ داداؤں نے، تمہارے بڑوں نے، تمہارے مولویوں نے، تمہارے پادریوں نے، جس نے بھی لکھا ہے، تمہاری اپنی مرضی سے جو تم نے بھی لکھا بنایا ہے، تم اسلام کو غلط ثابت کر دو کہ بھئی اسلام کا یہ قانون، یہ اسلام کا یہ سسٹم، اسلام کا یہ نظام غلط ہے۔ گالی دینا یہ علاج نہیں، گالی بکنا اور یوں ہی قتل خون کی باتیں کرنا، مارنا اور پیٹنا اور یہ اور وہ، فتنہ اور فساد اور دہشت گردی پھیلانا، ڈرانا اور دھمکانا، اپنے جوش اور ولولے دکھانا، اپنے طاقت کا مظاہرہ، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ مسئلے کا حل ٹاکنگ سے ہوتا ہے، گفتگو سے ہوتا ہے، بات چیت سے ہوتا ہے۔ اسلام اپنے دامن میں جو خوبیاں، جو اچھائیاں جو رکھتا ہے، اسلام کا یہ چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی مذہب جنہوں نے لوگوں نے بنایا ہے، اسلام کے مقابلے میں سب بیکار ہے، برباد ہے، لوگوں کی اپنی خود ساختہ اپنے گھروں کی بنائی ہوئی چیزیں۔ اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس سے پہلے، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ صحف موسیٰ ہو، چاہے وہ صحف ابراہیم ہو، جو بھی ہو، قرآن کریم کے آنے کے بعد وہ سارے کے سارے منسوخ ہیں، ختم ہیں۔ ہمیں ان کے اوپر ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے، لیکن عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنا ہے۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو سارے ستارے گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج
طلوع ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور دین اسلام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات کے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا. تمام انبیاء جو ستاروں کی مانند تھے، جس بھی مانند تھے، بہرحال ان تمام لوگوں کے قوانین، ان کے سسٹم، ان کے نظام، ان کی کتابیں چھپ گئیں. اب وہ نہیں چل سکتا. چلے گا تو یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سکہ چلے گا، یہاں کسی نبی یا کسی رسول کا سکہ. البتہ بحیثیت ایمان مومن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین مؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم تمام کتابوں کے اوپر، تمام رسولوں کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر ایمان لائیں، ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، لیکن اتباع اور پیروی کس کی کریں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے دنیا کے لوگوں، یہ اسلام کا میسج ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے. اسلام کسی کمیونٹی، کسی خاص، کسی ملک کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے. بحیثیت داعی بندے ناچیز بھی پوری دنیا کو مخاطب کر رہا ہے. پوری دنیا جو ہماری آواز کو سن رہی ہے، ہم کسی مسلمانوں ہی کے لیے نہیں دعوت دے رہے ہیں بلکہ ساری کائنات کے لوگوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا جس نے بنائی ہے وہ اللہ ہے، جو مالک کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو سب کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، ذرے ذرے کا حاکم ہے. ذرے ذرے پر وہی اسی کی حکمرانی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، چاہے اس کو کوئی مانے، چاہے اس کا کوئی انکار کرے. سمجھے بات آئی؟ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں، اس کے حکم کے، اس کے فرمودات کے. اللہ رب العزت نے جو آگیا دیا ہے، جو آرڈرز دیے ہیں، ہم اسے کے اوپر عمل کرنے کی تن من دھن ہر اعتبار سے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں. یہی اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام مسلمان ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو اور ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہ ہے مسلمان. تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی. تو اے دنیا کے لوگوں، آؤ اسلام کی چھاؤں میں آؤ، اسلام کی شیتل چھاؤں میں آؤ، اسلام کے سائے میں آؤ، اسلام کی خوشبوؤں سے اپنے دل و دماغ کو معطر کرو، اسلام کو قبول کرو. اس لیے کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دھرتی، یہ آکاش، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ بادل، یہ بارش، یہ سمندر، یہ ندی، یہ نالے، یہ جنگل، یہ بیابان، یہ صحرا، ذرے ذرے سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں. تمہیں عافیت دے رہے ہیں، تمہیں سایہ دے رہے ہیں، تمہیں پانی دے رہے ہیں، تمہیں کھلا رہے ہیں، پلا، یہ سارے مسلمان ہیں. یہ حیوان، یہ جانور سب مسلمان ہیں، کیونکہ یہ سارے اللہ کے فرما بردار ہیں. اے اسلام کا انکار کرنے والوں، اللہ کو گالی دینے والوں، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنے والوں، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے رونگٹے 360 ہڈیاں جو بھی تمہارے جسم میں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. یاد رکھو، قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تالے لگا دے گا اور پھر تم سے تمہارے رونگٹے بولیں گے. اس وقت جس طرح آج یہ زبان بولتی ہے چمڑے کی، ایسے ہی جسم کے یہ چمڑے گواہی دیں گے، بال گواہی دیں گے، رونگٹے گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ان سے اور وہ ہر بات، ہر سوال کا جواب دیں گے. اس لیے یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، ابدی ہے. اسلام کے علاوہ سارا دین بیکار ہے، کوئی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہم سمجھا رہے ہیں، ہم بتلا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کل کو قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کے یہ نہ کہو مجھ تک تو اسلام پہنچے نہیں. افسوس ان بد نصیبوں پر ہے جو اسلام کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. نماز سے ان کو دشمنی، مسلمانوں سے ان کو ہر اس چیز سے دشمنی جس پر اسلام کی مہر لگی ہو. مسجد سے دشمنی، مسجدوں کو ڈھا دو، مسجدوں کو گرا دو، مسلمانوں کو قتل کر دو، ختم کر دو، اسلام کو ختم کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کو ختم کر دو. جیسے کہ ان کے گھر کی مرغی ہے، مسلمان نہ ہوا کوئی مرغی، چوہا ہوا، جیسے چاہو دبا لو. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ گے. افسوس تو ان لوگوں کے اوپر بھی ہے جو نبیوں کا سہارا لیتے ہیں، انبیاء نبی کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ شرک کے اندر مبتلا ہیں.
کرسچنوں کو ہم کیا کہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو منسوب کر کے عیسائی کہتے ہیں، لیکن افسوس ان کی عقلوں پر ہے کہ جو حضرت عیسیٰ نے جو دین پیش کیا وہی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، لیکن افسوس وہ ان کے منکر ہو گئے۔ ہم تو حضرت عیسیٰ کے منکر نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں علیہ السلام۔ حضرت مریم کے نام کی پوری سورت پورے قرآن کے اندر موجود ہے۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کسی بیٹی، نہ کسی بیٹے، نہ کسی داماد، نہ کسی بیوی کے نام کی کوئی سورت قرآن کے اندر موجود ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام کی سورت سورہ مریم موجود ہے۔ یہ عزت ہے، یہ احترام ہے، لیکن افسوس ان عیسائیوں پر، ان کرسچنوں پر کہ یہ اسلام کی دشمنی میں گھلے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، یہ بھی مرے جا رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، نبوتی بھائی ہیں، یہودی بھی بہرحال ان مشرکوں سے تو بہتر ہے۔ یہ جو ہر حرکت کرنے والی چیز کو خدا سمجھ کر پوجتے ہیں، ان سے تو لاکھ درجے بہتر ہے، بے جان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ الغرض 2021 کا یہ آخری دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ 2021 ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ دسمبر کی ٹھٹھرتا ہوا یہ دن، یخ بستہ چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوائیں، لوگ ٹھنڈیوں سے سکڑے ہوئے، اور آپ الحمدللہ ٹھنڈیوں کی چادر اتار کر اللہ کے گھر میں جوگ در جوگ تشریف لائے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اسلام کے اندر کوئی جشن، کوئی خوشی، کوئی غم کسی کے اس پر آنے اور جانے کے اوپر نہیں منایا جاتا۔ جو منایا جاتا ہے اس کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے۔ جہاں اجازت دی ہے اللہ نے، اس کے رسول نے، وہاں ہم مناتے ہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول خاموش ہیں مسلمان وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ 2021 اپنا بوریا بستر لپیٹنے والا ہے، چند گھڑیوں کی کا محتاج ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ دن غروب ہوتا ہے تو کیلنڈر چینج ہوتا ہے۔ کرسچنوں کے ہاں یہ ہے کہ رات کے 12 بجے ان کے ہاں دن چینج ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے درمیان سے یہ مہینہ، یہ سال رخصت ہو رہا ہے، اور ہر سال کی طرح یہ سال بھی تلخ تجربات، حسین اور خوبصورت اور بدصورت یادیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ سوگوار واقعات ہیں، غم و الم کے حادثات ہیں، کورونا جیسی عالمی وبا ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی بیماری ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنوں کا زخم اپنے سینے پہ کھایا ہوا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو، لاڈلوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کو، اپنی بیویوں کو اسی زمین کے اندر دفن کیا ہوگا۔ یہ 2021 کا یہ سال انتہائی غم و الم کا سال جو آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی کہ زندگی بے ثبات ہے، اس کے اندر دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، اور ناپائیداری کا پیغام دیتے ہوئے یہ سال رخصت ہو رہا ہے۔ یہ سال ختم ہو جائے گا، اور زندگی کی گاڑی جو اللہ نے ہمیں بطور بھیک، جو چند سال اللہ نے، چند مہینے، چند گھڑیاں دی ہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کی بہاریں بھی اس کے ساتھ ساتھ گزر گئیں اور گزر جائیں گی، اور حسب سابق اس طرح سے انسان کی زندگی جیسے پہلے چل رہی تھی اسی طرح سے اپنے منزل کی طرف رواں دواں اس کی زندگی رہے گی۔ بہرحال نئے سال کی آمد پر بہت سارے بدنصیب، میں انہیں بدنصیب ہی کہوں گا، جشن اور مسرت کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ غیروں سے زیادہ تکلیف اپنوں کی بدعمالیوں سے ہوتی ہے۔ بڑے زور و شور سے دنیا کے اندر اس وقت نئے سال کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ دنیا بھر میں رنگ برنگی قمقموں اور بجلیوں سے سجاوٹیں ہو رہی ہیں، راستوں کو، گھروں کو، محلوں کو، بلڈنگوں کو، درختوں کو، پیڑوں کو، سب کو سجایا جائے گا۔ 31 دسمبر کی رات کا بڑی بے چینی سے
شیطان بھی انتظار کر رہا ہے اور شیطان کے بندے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ رات کا 12 والا گھنٹہ بجے اور یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کب وہ 12 بجے اور کب دنیا کی بے حیائیوں کے دروازے کھلیں، کب رات کے 12 بجے اور دوسرے کو نئے سال کے کو ویلکم کہتے ہوئے، پرانے سال کو 21 کو بائی بائی ٹاٹا کرتے ہوئے کیک کاٹے جائیں اور ہر طرف ہیپی نیو ایئرس کی سیٹیاں بجیں، باجے بجیں، ڈیجے بجیں، آتش بازیاں ہوں، پٹاخے پھوڑے جائیں، مختلف حالوں میں نائٹ کلبوں کے اندر تفریحی پروگرامات ہوں گے جس میں شراب اور شباب پہ ہوں گے۔ یہ نیا سال در حقیقت انہی کرسچنوں کی گندگیوں کا، یہ جشن انہی کی گندگیوں اور ان عیسائیوں کی خباثتوں اور ان کی اپنی ایجاد ہے۔ خود کرسچنالٹی کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر بدنما داغ ہے، دھبا ہے۔ یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے، پرانے زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی ان کی ہاں ایک عادت چلی آئی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں دیکھیے آپ جشن عید میلاد النبی، برتھ ڈے مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ بولو۔ بالکل یہی کرسچنوں کی ہے۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 25 دسمبر کو۔ اب وہ جو جشن چلتا ہے تو جشن چلتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ 31 دسمبر آ جاتی ہے۔ تو اب دو تیوہار ان کے یا دو خوشیاں، انہوں نے خوشی کا دن بنایا ہوا اس کو، نہ جانے کس بات کی خوشی ہے۔ بہرحال ان کو کہتے ہیں جی ولادت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ پیدا ہوئے 25 دسمبر کو ہم خوشیاں منائیں گے۔ اور اسی کی دیکھا دیکھی ہمارے بدنصیب بدعتی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اس مسنڈے انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی اس کو ایجاد کر لیا، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ پورا سال ان کا یہی رہتا ہے۔ آج ان عیسائیوں کی طرح افسوس کی بات ہے بہت سارے مسلم ملکوں کے اندر بھی مسلمان بھی اس نئے سال کے آمد کے منتظر ہوتے ہیں اور 31 دسمبر کی رات بھی میں 12 بجنے کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ 31 دسمبر کی یہ رات ایک ایسی رات ہے جو کسی ویلنٹائن کے رات سے کم نہیں ہوتی یا دن سے کم نہیں ہوتی۔ پتہ ہے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے جو، جس میں ننگے لڑکیاں اور لڑکی دونوں پھولوں کا تبادلہ کرتے ہیں، پیار اور محبت کا، زناکاریوں اور بدکاریاں کرتے ہیں، فحاشیاں کرتے ہیں، بے حیاں کرتے ہیں۔ اس کو ویلنٹائن ڈے، محبتوں کا دن کہا جاتا ہے، عشق کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آج رات 31 تاریخ کی رات ہوگی، آخری رات ہوگی۔ اس رات میں شاید ہی کوئی ایسا گناہ بچتا ہو، شاید ہی کوئی ایسا گناہ، ایسی خطا جو اس رات میں نہ ہوتا ہو۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس رات میں نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ گناہوں کی شروعات آج کے رات سے ہوتی ہے۔ جنہوں نے شراب کو کبھی لبوں سے نہیں لگایا ہوگا، آج رات ان کی زندگی، آج شراب سے ان کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ وہ جسم فروشی، زناکاری، بدکاری، فحاشی کا دربار سجا کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تیاریاں فل ہو چکی ہیں پوری دنیا میں۔ وہ سڈنی ہو، وہ آسٹریلیا ہو، کہ برطانیہ ہو، کہ امریکہ ہو، مسلم ممالک، غیر مسلم ممالک، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ فحاشی کو فروغ دینے کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور بھولی بھالی لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، دوشیزاؤں کو، حسیناؤں کو خوبصورت ہیپی نیو ایئرس کا نام دے کر باہوں میں باہیں ڈال کر تھرکتے ہوئے رقص اور سرود کی محفلیں جناب علی ڈانس کے حالوں پر، ڈانس کے اسٹیجوں کے اوپر ہوں گے۔ استغفر اللہ، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوں گے، سینما، جوا، سٹے، سب کچھ آج رات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ ان شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے
جہاں اللہ کا عذاب اترنے والا ہو۔ چنانچہ آپ کل دیکھنا اخبار اٹھا کر کے کتنے لوگ جہنم رسید ہوئے، کتنے لوگ ختم ہوئے، کتنے پٹاخوں کی نظر، کتنے شراب پی کے بدماش، کتنے کچھ بھی۔ حالانکہ کورونا کا عذاب سب کے سروں پہ قائم ہے، مسلط ہے۔ اور یہ تھرڈ لہر جو تیسری لہر آئی ہے، کیا نام ہے اس کا، میکرون پتہ نہیں کیا کیا، اس نے الگ سے ان کے سروں کے اوپر بیٹھی، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے عذاب کا، اللہ کی گرفت کا ان کو اس کی فکر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رات ہے جس میں ہر وہ برے کام کیے جاتے ہیں جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور ہر دین کے اندر حرام ہے۔ زنا بھی، بدکاری بھی، چوری بھی۔ ہیپی نیو ایئر کے نام پر بڑی بڑی برائیاں اور جگہ جگہ پر پروگرام منعقد کر کے فضول خرچیاں کی جاتی ہیں۔ بعض ریکارڈز کے اندر بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ آج کی رات جو اخراجات ہوتے ہیں، جتنے خرچ کرتی ہے دنیا پٹاخوں میں، روشنیوں میں، رنڈی بازی میں، طوائفوں میں، ناچ میں، گانے میں، جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اتنا خرچ ہوتا ہے کہ اس سے کسی ایک غریب ملک کی غربت دور ہو سکتی ہے۔ اتنا خرچ کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کون سا دھرم ہے؟ یہ کون سا دھرم ہے؟ یہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ یہ امت مسلمہ نہیں، اللہ کے بندوں کو حرام کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں۔ ہماری تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی رکیں اور لوگوں کو بھی ایسی محفلوں میں جانے سے روکیں، لوگوں کو دعوت دیں، پیغام دیں، وہ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کہ دیکھو یہ فضول خرچی ہے، لوگ غربت سے مر رہے ہیں۔ کورونا نے ایسی مار ماری ہے کہ بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے لوگ بلبلا رہے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ فقیر ہو گئے، جو غریب ہیں ان کو ایک سوکھی روٹی بھی دستیاب نہیں ہے، دوا علاج کے پیسے تک نہیں ہیں، اور تم یہ فضول خرچیاں کرتے ہو۔ آج بڑے بڑے لوگ جو یہ حرکتیں کریں گے، انہیں جو ٹسوے بہاتے ہیں مگر مچھ کے آنسو روتے ہیں، غریبی مٹاؤ، غریبی مٹاؤ، غریبی مٹاؤ۔ یہ غریبی تو نہیں مٹاتے، البتہ غریبوں کو ضرور ختم کر دیتے ہیں۔ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں دنیا کے لوگ۔ اے مسلمانوں، یہ تمہاری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو میسج دیں، پیغام دیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ دین اور دھرم اپنی جگہ، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ لوگ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور تم اس طرح کی خوشیاں منا رہے ہو، کس بات پر؟ لیکن کم از کم ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنا دامن بچا کے تو نکل جائیں۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما، کہ اللہ کے نیک بندے جو مسلمان ہوتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، وہ ایسی بے غیرتی اور بے حیائی کی مجلسوں میں اور ایسی بری جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے، نہ برائیوں کی گواہیاں دیتے ہیں، نہ وہاں موجود ہوتے ہیں، بلکہ جب ایسی بیہودہ اور بیکار اور گناہوں اور خطاؤں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کی مجلسیں جہاں منعقد ہوتی ہیں، ایسی محفلوں سے جب گزرتے ہیں تو بڑے وقار اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہیں دیتے۔ امت مسلمہ کا، علماء کا، سب کا یہ اتحاد اور اتفاق ہے کہ یہ سارا عمل صرف اور صرف غیروں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر خود بھی نہ جانا چاہیے اور نہ ہی اپنے بال بچوں کو، دوست احباب کو بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے یہ سراسر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی مجلسیں ہیں۔ اور جو لوگ اس کی ایسی تقریب کرتے ہیں، انہیں بھی یا مسلمان ہو کر کے اس طرح کے جشن منانے کے لیے مجلسیں برپا کرتے ہیں، ہمارا ان سے پرزور ہماری اپیل ہے اور درخواست ہے کہ اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ کا عذاب تمہارے سروں پہ نہ آ جائے۔ وہ غریب مسکین ٹھنڈیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی ان موسموں میں تمہیں غریب اور مسکین نظر نہیں آتے، جو ایک سوٹر کے لیے، ایک رضائی کے لیے، ایک بلینکٹ کے لیے، اپنے بچوں کے کنٹوپ کے لیے، اپنے ہاتھوں کے دستانوں کے لیے، موزوں کے لیے ترستے ہیں۔ تم لاکھوں کروڑوں روپے اس میں خرچ کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، ایسی مجلسیں نہ منعقد کرو۔ مگر افسوس آج مسلمان بھی اس نئے سال کی آمد پر جشن کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا اس مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا؟ اب آپ 35 سال کے تھے، تو اب جب نیا سال آئے گا تو آپ 36 سال کے ہو چکے ہوں گے۔ جو 20 سال کے تھے وہ 21 سال کے ہو جائیں گے۔ 1 سال زندگی کا کم ہوا، موت سے قریب ہوئے، آخرت سے قریب ہوئے۔ زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، لوگوں اسے بیکار میں اس طرح نہ خرچ کرو۔
نعمت کے زائل ہونے پر تمہیں خوشی ہوتی ہے، تمہیں مسرت ہوتی ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ نعمت اگر تم سے ختم ہو جائے، تمہاری جیب میں ہزاروں لاکھوں روپے ہوں، اگر ختم ہو جائیں اس کے اندر سے، یا 1,00,000 روپیہ ہو، 10,000 ختم ہو جائیں، تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میرے 10,000 فالتو میں چلے گئے یا کسی نے جیب کاٹ لی؟ تو زندگی کا جو تمہارا ایک مقرر تمہاری مدت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، اس میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ یہ کتنے بد نصیب ہیں، اس کم پر خوشیاں منا رہے ہیں، مسرت، اتنی بڑی احمقانہ حرکتیں یہ انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر شرمندہ اور نادم ہوتا ہوں جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں پھر ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، میں کچھ بہترین عمل نہیں کر سکا۔ ایسا دن اگر میری زندگی کو گزرتا ہے تو میں اس کے اوپر شرمندہ ہوتا ہوں، میں اس کے اوپر ندامت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری کبار تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں اے ابن آدم، یہ زندگی تمہاری جو ہے، یہ ایام، یہ عمر جو ہے، یہ انہی دنوں کا مجموعہ ہے، دنوں کا مجموعہ یہ تمہاری عمر ہے۔ اب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ لو کہ تمہارا ایک حصہ زندگی کا گزر گیا، تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا ہے۔ اور یہ عمر جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، کیوں عطا کی ہے؟ اس زندگی کو بنانے کے لیے، آخرت کی، مرنے کے بعد کی اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ زندگی عطا کی ہے تاکہ تم اس میں بہترین الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا یہ موت و زندگی ہم نے تمہیں جو عطا کی ہے تاکہ اس لیے، تاکہ کون بہترین عمل کر کے میرے پاس آوے گا، میرے پاس آئے، بہترین عمل کرو، اس دنیا کو سجاؤ، سنوارو، تعمیر کرو، اس کو اچھائیوں سے بھرو، اس دنیا کو اچھائیوں کے ساتھ، برائیاں نہیں، برائیاں، فحاشیاں، ناچ گانے، انڈے بنڈے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، غربت و افلاس کو دعوت دینے والے ہیں۔ زناکار جو ہوتا ہے یا جن کے گھروں میں زنا ہوتی ہے، یاد رکھو وہ گھر میں کبھی برکت نازل۔ ایسے ہی وہ ممالک، وہ ملک جس گھر میں، جن کے ملکوں کے اندر زناکاریاں، بدکاریاں باقاعدے عام ہیں، لوگ دیتے ہیں، ان کے ہاں باقاعدے ایسے اڈے قائم کیے گئے ہیں، وہ ملک کبھی ترقی کر سکتا؟ یاد رکھو۔ اللہ تبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی اور اچھائی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے دور رہے، بیکار کی باتوں سے، بیکار کے اعمال سے، بیکار کے کاموں سے وہ دور رہے۔ عزیزان گرامی، یہ اس طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قومیں جو مناتے ہیں، ان کے ہاں کئی جشن ہیں، انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے، چونکہ ان کے ہاں خاندان کا، ان کے ہاں کٹمب کا، قبیلے کا کوئی تصور نہیں ہے، کہاں پیدا ہوا، اسی لیے وہ بچوں کو ماؤں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے اندر باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لڑکا بڑا ہوا اس کو وہیں سے الگ، لڑکی بڑی ہوئی وہیں سے الگ، کورٹ میرج یا کون میرج یا لم میرج جو بھی کر کے، وہاں کوئی خاندان وندان نہیں، کوئی قبیلہ کٹمب نہیں ہے، سب الگ الگ زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے وہ فادرز ڈے، مدرز ڈے، سسٹر ڈے، ٹیچرز ڈے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے، سب ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے، کیونکہ ان کے ہاں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، یہ ہفتے میں یعنی سال میں ایک دفعہ محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ تو بیچارے اولڈ ہوم میں رہتے ہیں، جہاں بزرگوں کو، بڈھوں کو کے لیے آشیانے بنے ہوئے ہیں، وہاں ماں باپ کو ڈھکیل دیتے ہیں اور اپنی زندگیاں اپنے اس طرح سے۔ لیکن اسلام کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ اسلام کے اندر خاندان ہے، کٹمب ہے، قبیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف پیدا ہو، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، ماں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بیٹا کا، بیٹی کا کے حقوق ہیں، ان کی وراثتیں ہیں، ان کی جائیدادوں میں ان کے حصے ہیں، ان کے خاندان، قبیلے، سب کے حصے ہیں اس کے اندر۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن جو غیر مسلمین ہیں، جو ان کے ہاں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کی یہ خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے الحمدللہ۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ جتنی بھی خرافات چیزیں ہو رہی ہیں، اے مسلمانوں تم دور رہو، کم از کم دور رہو، کیونکہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔
جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر آخر ایسے موقعوں پر جب اس طرح کے طوفان بدتمیزی ہوتے ہوں، ایسے موقعوں پر یا اس طرح کا سال آوے، نیا سال آوے، پرانا سال جائے، تو ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو باتیں خاص طور سے دھیان میں رکھیے اور میں اپنی بات ختم۔ نمبر ایک، یہ سال زندگی کا گزر رہا ہے، حالانکہ ہمارا سال تو شروع ہو چکا ہے۔ آج جو ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، 5واں مہینہ ہے، یہ بھی 3 دن اور باقی ہے، یہ مہینہ بھی جمادی الاول کا جائے گا۔ ہمارا مسلمانوں کا سال کب سے شروع ہو رہا ہے؟ محرم سے۔ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، محرم الحرام سے شروع ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم قربانی، صحابہ کی اس عظیم قربانی کہ ہجرت جس میں ہوئی تھی، اس تاریخ سے، محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ ہمارا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے، کب سے؟ محرم الحرام سے۔ ہمارا سال شروع بھی ہو چکا اور ہم آدھے سال میں بھی پہنچ گئے، لیکن یہ سال جو ہے انگریزی کا، یہ عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے یہ سال عیسائیوں کا اپنا شروع ہوتا ہے۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کا موقع آوے تو ہم کو چاہیے کہ ہم دو باتیں اپنے دماغ میں رکھیں۔ نمبر ایک، اپنے ماضی کی زندگی کا محاسبہ کریں۔ محاسبہ منس یعنی ٹوٹل کریں، حساب کتاب کریں، حساب کرو کہ یہ جو سال 2021 کا گزر رہا ہے، یہ گزر چکا ہے چند گھنٹوں کے بعد، ہم نے اس میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہم نے، کتنی نیکیاں کی، کتنے صدقات، کتنے خیرات، کتنی اچھائیاں، کتنی بھلائیاں، کتنے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت ہم نے کی ہے، اللہ کی فرما برداری، رسول کی کتنی حد تک کی ہے۔ نمبر ایک، اپنے محاسبہ۔ میں یہ نہیں کہتا آپ فرشتے ہو جاؤ گے، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن سب سے برا غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد بھی اسے اپنی خطاؤں کا احساس نہ ہو، اسے اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو اور وہ اسی کے اوپر کنٹینیو رہے، جاری رہے، وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں اللہ کی راستے کی طرف، دور چلے گئے فحاشی میں، بے حیائی میں، سب میں، لیکن اللہ کے نے توبے کا دروازہ کھلا ہوا، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو اور پلٹ آؤ، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے باہوں میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں کی طرف بلا رہا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ تو ماضی کے اندر، ماضی کی جو زندگی ہے پچھلی دو، اس کا احتساب کرو، حساب کرو، کیلکولیٹ کرو، اور یہ سال جو گزر رہا ہے، یہ اس میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، یہ تمام سب چیزیں کرو، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں میں تو اپنی غلطیوں کو چھپا سکتا ہے۔ میں کیا خطا کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، آپ کو نہیں پتا ہے، میرے گھر والوں کو نہیں پتا، میں چھپا سکتا ہوں، لیکن خود سے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا خطا کار ہے، وہ رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں کیا غلطی کرتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اپنے آپ سے پوچھ کر کے اپنا محاسبہ کرو، اپنے دل کا، اپنے جان کا، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے، اپنے نفس کا حساب خود ہی لے لو، حساب کتاب کر کے رکھو کہ کہیں تم جہنم میں تو نہیں جا رہے ہو۔ کیلکولیٹ کرو، ایک ایک دن، ایک ایک سال جو گزر رہے ہیں ان کو حساب کرو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مواخذہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے اور یہ فرصت جو اللہ رب العزت نے دی ہے یہ تم سے چھین لی جائے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها واللہ خیر خبیر بما تعملون۔ سورہ المنافقون آیت نمبر 9، 10، 11۔
اے ایمان والو تمہارے بال بچے آل اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. مال میں مشغول ہو جاؤ، مال سمیٹنے میں مشغول ہو جاؤ، بال بچوں میں مشغول ہو جاؤ، بیوی بچوں میں، رنگ رلیوں میں، اللہ کے ذکر سے یہ غافل نہ کر پائیں. اور جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور سنو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے، روزیاں دی ہیں، ان رزق اور روزیوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، موت تمہارے قریب آ جائے اور تمہاری روح نکلنے والی ہو تو اس وقت کہو، اس وقت فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، کیوں نہیں اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر لوں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. ہے میں محدثین فرماتے ہیں، مفسر صاحب کہ اسے نماز نہیں یاد آ رہی ہے اس وقت، روزہ نہیں یاد آ رہا ہے، حج نہیں یاد آ رہے ہیں کہ اللہ مجھے حج کرنے کی مہلت دے دے، مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دے، اسے صدقہ یاد آ رہا ہے. پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے، صدقہ اور خیرات کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اس کے ذریعے سے جہنم سے بچو. یہ نہ سوچو کہ یہ ایک آدھا ٹکڑا ہے میں کسی کو کیا دوں، نہ ایک ریال ہے میں اللہ، نہ اسے حقیر نہ سمجھو، کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی خیر کو حقیر نہ سمجھو، وہ تمہارے لیے پہاڑ بن کر کے قیامت کے دن آ سکتا ہے. عزیزان گرامی، تو نماز روزے اپنی جگہ تو ہیں ہی، لیکن بہترین عبادت جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے صدقہ کر، خیرات کر اللہ کی راہ میں. سمجھ میں بات آئی؟ اسی لیے وہ مرنے والا آرزو کرتا ہے کیوں نہیں مجھے لولا اخرتنی، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، الی اجل قریب فاصدق، اے اللہ مجھے مہلت دے میں صدقہ کروں، وہ واقب من الصالحین اور نیکوں میں سے ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے لن یؤخر اللہ اذا جاء اجلها، موت جب آ جائے گی، فرشتہ آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی مہلت کسی کو اللہ رب العزت نہیں دے گا. اور اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو سب سے باخبر ہے. عزیزان گرامی، اپنا احتساب کیجئے، جائزہ لیجئے، اور اس کے بعد اچھا یا برا، اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ لاہ عمل منصوبہ بندی ہے. مثال کے طور پر آپ سے کچھ کھو گیا، اب آئندہ کے لیے اس کھوئے ہوئے چیز کو واپس لانے کے لیے نیکیاں کھو گئیں، اچھائیاں کھو گئیں، بہت بڑی باتیں، عمر کا ایک حصہ چلا گیا، تو اب آئندہ منصوبہ بندی کیجئے کہ آئندہ ہمیں ان تمام سب چیزوں سے بچنا بھی ہے اور جو اچھائیاں ہیں انہیں اپنی زندگی کے اندر لانا بھی ہے. یہ منصوبہ بندی بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، اے شخص پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ، فرصت ہے، فرصت سمجھ، اس کو غنیمت سمجھ. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اگر بڑھاپا آ گیا کچھ بات، تو ابھی جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ یہ طاقت و قوت ختم ہو جائے. وصحتک قبل سقمک، اور اپنے صحت کو، تندرستی کو غنیمت سمجھو، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے، قبل اس کے کہ تم بستر صاحب فراش ہو جاؤ، مریض ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، چارپائیوں کے اوپر ہو جاؤ یا ہاسپٹلوں کے اندر ہو جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، ہماری آل اولاد کو محفوظ رکھے، بیوی بچوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، اعزاء اقارب دوست احباب کو، سب کو اللہ ہر مرض اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے. تو عزیزان گرامی، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آج اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے، تمہاری جیب میں 10 20 50 100 لاکھ کروڑ 10 کروڑ موجود ہے، اس سے پہلے کہ غریبی آ جائے، فقر و فاقہ ہو جائے، محتاج ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اس ہاتھ سے دو کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. قبل اس کے کہ تم فقیر ہو جاؤ، قبل اس کے کہ محتاج ہے، آج تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
ارے آج تو جتنا دو گے اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ عزیزان گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفراغ قبل شغلک، ابھی فرصت ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کی، 5 گھنٹے ڈیوٹی کی، جتنی بھی ڈیوٹی دی، فرصت ہے، اس فرصت کے اوقات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، قبل اس کے تم بزی ہو جاؤ، اتنے مشغول ہو جاؤ یار فرصت ہی نہیں، ابھی وہاں جانا ہے، ابھی وہاں جانا، ابھی ہاسپٹل جانا، ابھی بینک جانا، ابھی فلاں جگہ جانا، ابھی یہ کام کرنا، ابھی کھیت میں پانی ڈالنا، ابھی بھینسوں کو چارہ ڈالنا، ابھی وہ کرنا، ابھی بیوی بلا رہی ہے، ابھی بچوں کو اسکول چھوڑنا، ارے وہ اس کو مشغول مشغول مشغول، کبھی نے بلا رہے مشغول، قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ کچھ نہ کر پاؤ، اس کو غنیمت سمجھو جو آج فرصت آپ کو ملی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حیاتک قبل موتک، اخیر میں فرمایا اپنی زندگی کو اپنے مرنے سے پہلے غنیمت سمجھو، پوری زندگی کو غنیمت سمجھو۔ عزیزان گرامی، آخرت کی زندگی کی کامیابی اور کامرانی اور ناکامی اور بدنصیبی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملنے والا ہے آخرت میں جو اس نے کی ہے، دنیا میں کیا ہے، جو کمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو، ایک بہترین انسان کو بے چینی دیتا ہے۔ ہر نیا سال جو آتا ہے خوشی و مسرت لے کے نہیں آتا، وہ احمق ہیں جو خوشی و مسرت کے نشے میں چور ہو کر زناکاریاں، بدکاریاں، بےحیاں نئے سال کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر عقل مند انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر 1 سال کب ہو گئی ہے، میں موت سے 1 سال قریب ہو چکا ہوں، زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اے نیا سال اب اس میں تبدیلی ہوگی، یہ ہوگا۔ تبدیلی سالوں کے کیلنڈروں کے بدلنے سے تبدیلیاں نہیں آتی۔ دیواروں پہ لٹکے ہوئے یہ کیلنڈر آپ روز ہر 15-20 دن کے بعد ہر مہینے پلٹتے ہیں، آپ کے گھر میں اس سے تبدیلی نہیں آتی۔ خود بدلو، خود بدلو، خود اپنے دل کو بدلو، اپنے مزاج کو بدلو، سمجھ رہے ہو؟ تب دنیا کے اندر تبدیلی آئے گی، کہنے سے تبدیلیاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے اور ہمیشہ ہمیں خوش و خرم رکھے، صحت و عافیت سے رکھے۔ جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کو خوشی و مسرت سے بھر دے، اور آنے والا جو سال ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، خوشی و مسرت والا بنائے، نیک اعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دکھوں اور دردوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے، اور یہ کرونا جیسی بھیانک اور خطرناک جو بیماری اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نیا قانون یہ بھی آ چکا ہے سعودی عرب کے اندر کہ ماسک لگانا ضروری ہے، 1000 سے لے کر 1 لاکھ تک فائن لگ سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سوشل ڈسٹینس جو مساجد کے اندر بہت پہلے تھے، آج بھی وہ سوشل ڈسٹینس دوبارہ آ چکا ہے کیونکہ کورونا کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ برطانیہ کے اندر تقریباً پچھلے 2-4 دن پہلے کی میں نے رپورٹ پڑھی، 1,24,000 یا 25,000 لوگ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے اندر لاکھوں لوگ کورونا میں ڈوب چکے ہیں۔ ابھی تو یہاں ہزار تک ابھی تعداد نہیں پہنچی ہے، لیکن دھیرے دھیرے پہنچ رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس میں کسی کا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ اس لیے 1-2 میٹر کے فاصلے پر اپنے فاصلے جب نماز کے لیے کھڑے ہویا کریں۔ بازاروں کے اندر جائیں تو ماسک لگا کے جائیں، اللہ کے لیے اللہ آپ کو ہر فائن سے، ہر قسم کے فائن سے اور ہر قسم کے غرامے سے اللہ محفوظ رکھے۔ یہ نصیحت ہے، اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔
کرنے اللہ رحم فرمائے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله حمدا حمدا كثيرا. الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا. الله. الله. الله.
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.